اور ہر رسول سے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا عہد لیا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بعد کسی کی رسالت باقی نہیں بچتی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالمگیری رسول ہیں، ساری امتوں کی اور ساری قوموں کی طرف رسول ہیں۔ بعض اوقات ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے لوگوں کی گفتگو سے کلمات سے کہ موسیٰ علیہ السلام یہودیوں کے نبی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام عیسائیوں کے نبی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں۔ ایسا نہیں ہے، وہ بھی ہمارے نبی ہیں، ہم ان کی بھی تعلیمات کو ماننے والے ہیں۔ اس بنیاد پر اسی لیے تو ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھا ہے۔ توبہ ہر گناہ کی قبول ہے جب تک توبہ کا دروازہ انسان کے لیے کھلا ہوا ہے، تو اس کی ہر گناہ سے توبہ ہو سکتی ہے۔ کوئی گناہ ایسا نہیں ہے کہ جس سے انسان توبہ کرے، لیکن توبہ میں فرق ہے۔ گناہ جتنا بڑا تھا اس کی توبہ بھی اسی اعتبار سے کہ تابوا من بعد ذلک واصلحوا، پھر انسان اصلاح بھی کرے، اپنے آپ کو سدھارے اور لوگوں کو بتائے کہ میرے سے غلطی ہوئی ہے، میں ایسا تھا اور میں ایسا تھا، اس کے بعد اپنی نیکیوں کو صحیح معنی میں سر انجام دے۔ انسان جس چیز سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے اس کو سب سے زیادہ سنبھال کے رکھتا ہے، دیتا کسی کو بھی نہیں ہے۔ یہ قاعدہ ہے، فطرتی قاعدہ ہے ہمارا کہ ہم جس چیز سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں اس چیز کو سب سے زیادہ سیو کر کے رکھتے ہیں، دیتے کسی کو بھی نہیں، بخیل ہوتے ہیں اس معاملے میں۔ اور جو وہ اللہ کے لیے قربان کر دے وہ اس کے ایمان کی دلیل ہے کہ وہ پکا بر والا آدمی ہے، یہ بڑی نیکی تک پہنچ گیا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ سورۃ آل عمران، آیت نمبر 97۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس مکہ میں، اس جگہ پر، اس پہلے گھر میں بہت ساری اللہ کی نشانیاں ہیں جن میں مقام ابراہیم بھی ہے۔ ومن دخلہ کان آمنا، اور جو شخص اس گھر میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا۔ وللہ، اور اللہ کے لیے، یہ لام تملیک کا ہے، یعنی اللہ کے لیے، لوگوں کے اوپر لازمی ہے۔ علی الناس، اعلی، یہ اسلوب دلالت کرتا ہے قرآن مجید میں، عربی زبان میں، فرضیت پر۔ وللہ، اللہ کے لیے، ناس کے ساتھ، علی الناس، لوگوں پر لازمی ہے، حج البیتی، بیت اللہ کا حج کرنا۔ کل میں نے ذکر کیا تھا حج کا معنی عربی زبان میں قصد کا ہے، ارادہ کرنے کا، کسی جگہ جانے کا۔ قصد سے مراد، حج سے مراد بیت اللہ کا قصد کرنا، بیت اللہ کا ارادہ کر کے وہاں پہنچنا اور وہاں حج کرنا۔ اب یہ ایک مخصوص عبادت ہے جو مخصوص ٹائم پر ادا کی جاتی ہے، جس کے بارے میں سب جانتے ہیں۔ اس طریقے کو، اس ٹائم پر کرنے کو حج کہا جاتا ہے۔ لوگوں پر لازمی ہے اللہ کے لیے وہ حج کریں، لیکن کون؟ من استطاع الیہ سبیلا، وہ آدمی جو استطاعت رکھے اس گھر تک پہنچنے کی راستے کے اعتبار سے۔ ومن کفر، اور جو شخص کفر کرتا ہے، انکار کرتا ہے، فإن اللہ غنی عن العالمین، تو اللہ تعالیٰ غنی ہے، بے پرواہ ہے تمام جہان والوں سے۔ یہ آیت کا آخری ٹکڑا کل رہ گیا تھا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، لوگوں پر لازمی ہے کہ وہ اللہ کے لیے حج کریں۔ یہ آیت اہل علم نے ذکر کیا ہے، فرضیت حج کی واضح دلیل ہے کہ حج کرنا فرض ہے۔ آپ کو یاد ہوگا سورہ بقرہ میں بھی اس سے ملتی جلتی آیت جہاں احکامات حج کا تذکرہ ہوا تھا، وہاں گزری تھی، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرے کو پورا کرو، اور یہاں پر ہے حج اور عمرہ کرنا فرض ہے۔ اس کا آغاز بھی فرض ہے، اور اگر آغاز کر دے انسان تو اس کا پورا کرنا بھی فرض ہے۔ نفلی حج کو، نفلی عمرے کو پورا کرنا بھی فرض ہے اگر احرام پہن لیتا ہے۔ یہ آیت فرضیت حج کے لیے ہے، شرط ہے، من استطاع الیہ سبیلا، اس شرط کے ساتھ جس شخص کے پاس استطاعت ہو۔ استطاعت سے مراد آپ سب جانتے ہیں، جس کے پاس جیب میں پیسے ہوں بیت اللہ تک پہنچنے کے لیے،
اور جس کی صحت اس کو اجازت دے سواری پر سوار ہونے کی، وہاں پر جانے کی۔ یہ دو عمومی شرائط ہیں جن کو استطاعت میں ذکر کیا جاتا ہے۔ ساتھ میں راستے کا پرامن ہونا، جنگ وغیرہ نہ ہو، لوٹ مار نہ ہو۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ دور جاہلیت سے یہ 3 مہینے کنٹینیوسلی حرمت والے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم۔ آدمی آئے بھی حج کے لیے آرام سے اور جائے بھی واپس اپنے حج کے بعد اپنے گھر تک آرام سے۔ جو عرب کے جو جھگڑے ہیں، لڑائیاں ہیں، جو چیزیں ہیں، وہ بالکل بند ہو جائے اور راستے پرامن ہو، کسی کو آنے جانے میں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ انسان کے پاس پیسے ہونے چاہیے۔ اتنے پیسے جمع کرنا آپ کے اوپر فرض نہیں ہے، ہو گئے تو آپ پر حج فرض ہے۔ اس نیت سے آپ کرتے ہیں، یہ انسان کے ایمان کی دلیل ہے کہ انسان پیسے جمع کرتا ہے تھوڑے تھوڑے کر کے، نہیں ہے اور انسان اخلاص کے ساتھ اللہ سے دعا کرتا ہے سچے دل کے ساتھ، تو اللہ کیسے دروازے کھول دیتا ہے اس کے حالات کے اعتبار سے ہم واقعات سنتے رہتے ہیں۔ انسان سچے دل سے اللہ سے مانگے، اللہ راستے کھول ہی دیتا ہے، اور ہر شخص کے دل کی تمنا ہے۔ آخری ایک چیز ہے جو ہے آج کے دور میں مسئلہ کافی اٹھا ہوا ہے، ذکر ہوتا ہے، اور وہ ہے خواتین کا بغیر محرم کے حج پہ جانا، عمرے پہ جانا۔ سعودی گورنمنٹ نے پابندی ختم کر دی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ شرعی اعتبار سے گویا کہ جائز ہو گیا ہے۔ ایک ہے شرعی مسئلہ اور ایک ہے ہمارا انتظامی مسئلہ۔ گورنمنٹ نے اگر اجازت دے دی ہے تو اس کی وجہ سے شرعی مسئلہ تبدیل نہیں ہو سکتا۔ اچھا، بعض اوقات میں نے وہاں دیکھا کہ عورت اکیلے سفر کر کے آ گئی اپنے ملک سے، امریکہ سے کچھ خواتین آ گئیں، وہ یہ سمجھتی ہیں کہ عمرے کے دوران طواف کرتے ہوئے، سعی کرتے ہوئے محرم کا ساتھ ہونا شرط ہے۔ حج اور عمرے میں جو محرم عورت کے لیے شرط ہے، وہ حج اور عمرے کے لیے نہیں ہے، وہ سفر کے لیے ہے۔ حج اور عمرے میں کسی حدیث میں، قرآن و حدیث میں محرم کا ذکر نہیں ہے، سفر کے لیے محرم کا ذکر موجود ہے۔ جب عورت سفر کرے، ایک رات اور ایک دن کی مسافت، جو ڈسٹینس زمینی ہے، زمینی فاصلہ ہے، یہ فاصلہ اس عورت نے طے کرنا ہے۔ شہر میں آس پاس کہیں آنا جانا ہے، وہ تو چلے اکیلی چلی جائے، لیکن اتنا دور کہیں جا رہی ہے تو اس میں کوئی اس کا محرم ساتھ ہونا چاہیے۔ وجہ آپ سب جانتے ہیں، کوئی بھی اونچ نیچ ہو جائے، کوئی بھی مسئلہ ہو گیا، تو اس عورت کے ساتھ کوئی اس کا محرم تو ہو کہ جو اس کو ہاتھ لگا سکے، ٹچ کر سکے، ہاسپٹل لے جا سکے، کوئی اور مسئلہ ہے، کوئی اور چیز ہے، کسی چیز کی ضرورت ہے، کچھ بھی ہے، ایکس وائی زیڈ، کسی بھی چیز کی ضرورت، وہ محرم سے مطالبہ ہو۔ اور غیر محرم اور محرم کا فرق ہم مرد حضرات جو ہے نا وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ غیر محرم کیا ہوتا ہے اور محرم کیا ہوتا ہے، غیر محرم کتنا خطرناک ہے اور محرم کتنا پرامن ہے۔ تو عورت کے لیے سفر کے لیے شرط ہے۔ سعودی گورنمنٹ نے اس سفر کی شرط کو پہلے ان کے اپنے ملک میں بھی تھی، ویسے بھی انہوں نے جرنلی لگائی ہوئی تھی کہ وہ حج اور عمرے کے ویزے کے لیے آپ اپلائی کرتے ہیں تو عورت جو ہے وہ اس کے ساتھ اس کا محرم کا ہونا ضروری ہے، تو اب انہوں نے ختم کر دی ہے۔ ان کے ختم ہونے سے اللہ کا حکم تبدیل نہیں ہوتا۔ اب اگر کوئی عورت سفر کرتی ہے اللہ کے اس حکم کو پامال کر کے، اور وہ جا اللہ کی عبادت کے لیے رہی ہے، تو یہ سمجھ لیجیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اس کی مخالفت قابل قبول نہیں ہے۔ یہ سفر اس کا نافرمانی والا سفر ہوگا۔ حج اور عمرہ ہو جائے گا۔ راج بات علم کی ہے کہ اگر ایسی عورت نے اکیلے سفر کر کے حج اور عمرہ کیا، حج اور عمرہ ہو جائے گا، کیونکہ حج اور عمرے کے لیے شرط نہیں ہے، سفر کے لیے شرط ہے۔ یہ بات اچھی طرح سے ذہن میں رہے۔ عورت اکیلے جا کے عمرے کا طواف کرنا چاہے کر سکتی ہے، عورت اکیلے جا کر سعی کرنا چاہے پرامن طریقے سے، کوئی بھیڑ بھاڑ نہ ہو، کوئی پرابلم نہیں ہے تو کر سکتی ہے، لیکن اگر رش ہے تو اس میں محرم کا ساتھ ہونا بہتر ہے۔ ومن کفر، جس شخص نے کفر کیا، اس کفر کا تعلق اس کے ساتھ حج کے ساتھ خاص طور پر ہے، اور اس میں اہل علم کے واضح موقفات بھی ہیں۔ سیدنا عمر سے بھی یہ بات منقول ہے کہ ایک شخص جس کے پاس وسعت ہو اور پھر وہ حج نہیں کرتا، پھر چاہے وہ یہودی ہو کر مرے، عیسائی ہو کر مرے، اس کی مرضی، وہ جس دین پر جائے، کیونکہ استطاعت کے بعد انسان کا حج نہ کرنا، استطاعت کے بعد حج نہ کرنا، یہ سمجھ لے کہ اس نے گویا کہ کفر والا کام کیا ہے۔ کیوں؟ حج کا ایک خاص ٹائم ہے، سال میں ایک دفعہ۔ آپ کا یہ ٹائم اس سال نکل گیا، آپ کے پاس استطاعت تھی، پیسے تھے، آپ نے کوشش ہی نہیں کی۔ ایک تو ہے کہ آپ نے کوشش کی، گورنمنٹ میں اپلائی کیا، نام نہیں آیا، وہ اللہ جانتا ہے، کوشش ہی نہیں کی۔ اگلے سال پتہ نہیں آپ اور میں زندہ رہیں نہ رہیں، ٹائم بڑا لمبا ہے، حالات کیسے
تبدیل ہوتے ہیں، انسان کو پتہ نہیں چلتا، موقع ملے نہ ملے، تو اس لیے ان چیزوں کا انسان کو خیال رکھنا چاہیے۔ ان اللہ غنی عن العالمین، اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ اگلی آیات کو بھی اور پچھلی آیات کو بھی سامنے رکھ کر اس میں مشرکین مکہ کے لیے بھی ایک تنبیہ ہے کہ اللہ اس گھر کی ولایت، اس گھر کا کام، اس گھر کے سنبھالنے کی ذمہ داری ان سے لے کر کسی اور ایسے لوگوں کو دے گا جو اللہ کے گھر تک آنے کے لیے لوگوں کے لیے آسانیاں اور سہولتیں پیدا کرتے ہیں۔ اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، اللہ کو میری اور آپ کی عبادت کی بھی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، لیکن سب کو اللہ کی ضرورت ہے۔ یہ معنی ہے اللہ الصمد کا۔ الصمد جو ہم سورہ اخلاص میں پڑھتے ہیں، کہ ہم ایک تو ترجمہ اردو میں سادہ سا کرتے ہیں بے نیاز، وہ اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے لیکن سب کو اس کی ضرورت ہے، یہ ہے فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اہل کتاب سے فرمائیے، اے اہل کتاب، لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، کیوں تکفرون، تم کفر کرتے ہو، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کے ساتھ، واللہ شہید علی ما تعملون، اور اللہ شہید ہے، گواہ ہے ان تمام چیزوں پر جو تم عمل کر رہے ہو۔ اہل کتاب کو وہ مضمون جو پیچھے چلتا آ رہا تھا کل سے، جس کو ہم نے تھوڑا بہت پڑھا تھا، جس پوری صورت کا مضمون ہے اہل کتاب سے گفتگو، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم خود کیوں کفر کر رہے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تم کیوں انکار کر رہے ہو۔ یہ ان کا پہلا مسئلہ ہے، پہلا مدعا ہے، ذہن میں رکھیے گا، آگے اس سے کو سمجھنے میں بات کو آسانی ہوگی۔ دوسرا ان کا مسئلہ کیا ہے، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، اے اہل کتاب، لِمَ کیوں، تَصُدُّونَ تم صد کرتے ہو، روکتے ہو، رکاوٹ ڈالتے ہو، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہو، اللہ کے راستے میں رکاوٹیں اور روڑے ڈالتے ہو۔ اللہ کا راستہ کون سا ہے؟ دین اسلام سے لوگوں کو کیوں روکتے ہو؟ من آمنا، خاص طور پہ اس شخص کو جو ایمان لایا، ایمان لانے والوں کو کیوں اللہ کے دین سے روک رہے ہو؟ تھوڑا سا ضمنی مسئلہ ہے کہ سبیل اللہ جو قرآن مجید کی ایک اصطلاح ہے، فی سبیل اللہ، سبیل اللہ، اس سے مراد عام طور پہ جو عمومی مزاج ہے قرآن مجید کا، وہ پورا کا پورا دین ہی ہوتا ہے۔ اس کا معنی خصوصی جہاد بھی ہے اور عمومی طور پر پورا دین بھی ہے، جیسا کہ اس آیت میں پورا دین مراد ہے کہ لوگوں کو تم اللہ کے دین سے، سبیل اللہ یعنی اللہ کے دین سے کیوں روکتے ہو؟ من آمنہ جو ایمان لے آئے، اور جو ایمان نہیں لائے اس کو بھی روکتے ہیں، لیکن ان کا تذکرہ نہیں ہے۔ جو ایمان نہیں لایا اس کو لانے نہیں دیتے، اور جو لے آتا ہے اس کے لیے بھی سازشیں کرتے ہیں، جس کا ایک طریقہ آپ چند آیات پہلے پڑھ کر آئے ہیں، جس میں یہودیوں کا ایک طرز عمل ذکر ہوا تھا، وقالت طائفة من اہل الكتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون، چند آیات پہلے اسی صورت میں، کہ دن کے آغاز میں اسلام لے آؤ اور دن کے اینڈ پر کفر اختیار کر لو۔ تمہارا یہ طرز عمل بڑے تم مفکر سامنے لوگوں کے بن کے جب پیش ہو گئے نا، ایک بڑا سمجھدار آدمی، وہ کہیں گے یار صبح کو اسلام لایا تھا اور شام کو اس نے پلٹا کھایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سمجھدار آدمی نے جب یہ کام کیا ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ تو ایسی چیز ہوگی کہ یہ جا کر واپس آیا ہے۔ یہ جو اس کا، جیسے آج کل بڑے بڑے حضرات جو ہوتے ہیں، دین بیزار جو ہوتے ہیں، ان کا دین کے لیے ہنسنا، دین کے اوپر طنز کرنا، دین کی باتوں پر مذاق اڑانا، تو لوگ ان کی شخصیات سے مرعوب ہوتے ہیں۔ اتنا بڑا آدمی یہ کام کر رہا ہے، اتنا بڑا سائنسدان یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی گاڈ نہیں ہے، کوئی سسٹم نہیں ہے، کوئی بنانے والا نہیں ہے، تو اتنا بڑا آدمی یہ کہہ رہا ہے، یہ کہہ کر پلٹا کھاتا ہے، کہنے کے بعد ماننے کے بعد وہ کہتا ہے نہیں اب کوئی نہیں ہے، تو تھوڑا سا لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث بنتا ہے۔ اسی طرح یہ اہل کتاب کی ایک شان و شوکت تھی ان کے علم کے اعتبار سے، تو لوگوں کے لیے تم دیگر بھی کسی اور طریقے سے سازشیں کر کے، کیونکہ انسان کی ایک مسئلہ ہے، جب وہ خود گندا ہوتا ہے، خود خراب ہوتا ہے، تو وہ چاہتا ہے سب گندے ہو جائیں تاکہ میری گندگی نمایاں نہ رہے۔ میں بدکار ہوں، سب بدکار ہو جائیں تاکہ میں برا نہ لگوں، میں شرابی ہوں، سب شرابی ہو جائیں تاکہ میں برا نہ لگوں، میں چور ہوں، سارے چور بن جائیں تاکہ کوئی مجھے برا نہ کہے، تاکہ مجھے کوئی مجرم نہ سمجھے۔ یہ ایک انسان کا، میں کافر ہوں تو سب کو اس اسلام سے روک دوں تاکہ میں کوئی الگ سے نمایاں برا محسوس نہ کروں۔ اور یہی بات ابلیس نے کہی تھی، میں اکیلا کیوں جاؤں جہنم میں، میں اکیلا کیوں جاؤں گا،
میں ان کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا، ان کی اکثریت کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ تو کبھی بھی ایسے لوگوں سے انسان مرعوب نہ ہو۔ تو من آمنا، ایمان والوں کو، تبغونها عوجا، تمہاری کوشش اللہ کے دین میں کیا ہوتی ہے؟ خیر کے بجائے تم تلاش کرتے ہو اس دین میں عوج، کہیں کوئی ٹیڑھی بات، کہیں کوئی برائی، کہیں کوئی خامی، کہیں کوئی اونچ نیچ مل جائے بس دین کی، اس کی فوراً نیوز بن جاتی ہے۔ جیسے آج کل ہمارا میڈیا ہے، جرم، ظلم، کوئی گناہ کسی ایسے شخص سے سرزد ہو جائے جس کی داڑھی ہو یا وہ دین سے منسوب ہو، تو اس جرم سے زیادہ اشتہار کس چیز کو کیا جاتا ہے؟ نمایاں کس چیز کو؟ دین کو۔ بدنام کس کو کیا جاتا ہے؟ دین کو۔ اور یہی کام کوئی دوسرا آدمی کر لے، کسی دوسری جگہ پر ہو جائے، کسی کالج یونیورسٹی میں ہو جائے، تو اس جرم کے اوپر ہی بات ہوتی ہے، جرم کرنے والے پر، اس ادارے پر، اس جگہ پر، اس سسٹم پر بات نہیں ہوتی۔ جیسے اوپنلی ایک سسٹم ہے کہ دنیا میں کہیں پہ کوئی دہشت گردی ہو، کرنے والا اگر مسلمان ہے تو مسلمان دہشت گرد ہے، اگر کرنے والا کوئی نان مسلم ہے تو پھر وہ نفسیاتی مریض بن جاتا ہے۔ وہی ہے تبغونها عوجا، تمہیں تلاش کرنا ہے، ڈھونڈنا ہے اسلام میں، دین میں، کہ دین کی کوئی خامی مل جائے۔ وانتم شہداء، مسئلہ یہ کہ تم خود اس بات پر گواہ ہو، تمہیں پتہ ہے دین سچا دین ہے، تم چاہ کر بھی اس میں کوئی خامی تلاش نہیں کر سکتے۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اللہ تعالیٰ نہیں ہے غافل ان چیزوں سے جو کچھ تم عمل کر رہے ہو۔ پچھلی آیت کے اختتام پر ذرا غور کیجئے گا، اللہ نے فرمایا تھا واللہ شہید علی ما تعملون، اور اس آیت میں وما اللہ بغافل عما تعملون، اللہ غافل نہیں ہے تمہارے اعمال سے۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال پر شہید ہے، کیونکہ وہاں ان کے اپنے عمل کا تذکرہ تھا، تم کفر کر رہے ہو، اللہ شہید ہے تمہارے اعمال پر، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس کو اچھی طرح جانتا ہے۔ یہاں ان کی سازشوں کا تذکرہ ہے، جو سازشیں ظاہر نہیں ہوتی، لوگوں کو دین اسلام سے روکنے کے لیے سازشیں جو کہ نمایاں نہیں ہوتی۔ جو چیز نمایاں نہیں ہوتی، اللہ نے فرمایا اللہ غافل نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ کو پتہ نہیں چل رہا تم کیا گیم کھیل رہے ہو، اللہ تمہارے ہر کرتوت سے، ہر حرکتوں سے اچھی طریقے سے واقف ہے۔ یہ ان کا کام ہے، یہ یہودی کر رہے ہیں، یہ عیسائی کر رہے ہیں، تمہیں اللہ کے دین سے روکنے کے لیے، خود بھی کافر ہیں اور چاہتے ہیں تمہیں بھی کافر بناتے۔ خود کافر کیوں ہے وہ آپ پڑھ کر آگے ہیں، وہ آپ نے پڑھا کہ ان کا حسد تھا، ان کا بغض تھا۔ اب اہل ایمان کو تلقین ہے کہ تم نے ان کو فیس کس طریقے سے کرنا ہے۔ دو چیزیں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ان تطیعوا، اگر تم اطاعت کرتے ہو، اطاعت کہتے ہیں بات ماننا، اگر تم بات مانتے ہو، فریقا من الذین اوتوا الکتاب، فریقا ایک گروہ کی، ایک جماعت کی، ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی ہے، اہل کتاب کے کسی بھی فرقے کی تم بات مانتے ہو، یردوکم بعد ایمانکم، تو وہ تمہیں پلٹا دیں گے، واپس لے آئیں گے، ریورس کر دیں گے، بعد ایمانکم، تمہارے ایمان کے بعد، کافرین، حالت کفر میں تمہیں کافر بنا کر تمہیں واپس اپنی طرف لے آئیں گے، مرتد بنا دیں گے، اگر تم نے ان میں سے کسی کی بھی اطاعت کر لی۔ کس چیز میں اطاعت کر لی؟ کسی بھی چیز میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے یہودیوں کی ہر معاملے میں مخالفت کی ہے۔ ابھی آپ نے چند دن پہلے روزہ رکھا 10 محرم کا، تو اس میں آپ نے فرمایا ان کی مخالفت کرو، رکھنا ہے لیکن ان کی مشابہت نہیں ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ ان کی مخالفت کا اہتمام کرتے تھے، ان کی طرح بننا، ان کے سٹائل کو اپنانا، ان کے چال چلن کو اپنانا، یہ دین اسلام میں اس چیز کو قبول نہیں کیا گیا۔ کیوں؟ ان جیسا جب اگر ظاہری چیزوں کے اندر ان کی طرح بننے، کپڑے، سجنا دھجنا، سٹائل، آنا جانا، لک، یہ ان کی طرح ہوگا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دلی طور پر ان سے محبت کرتے ہیں، اور جب دلی طور پر انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے زیر اثر آئی جاتا ہے، اس کی بات کو مان ہی لیتا ہے۔ اور یہ اتنے خطرناک ہیں کہ اگر ذرا سا ان کو موقع مل جائے، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تمہارا ایمان داؤ پر لگ جائے گا، اور یہ ایمان سب سے بڑی نعمت ہے۔ اگلی چند آیات میں اس کے اوپر خصوصی بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی جا رہی ہے، تو اپنے ایمان کی فکر کرو، اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے ان کی سازشوں میں مت آنا، یہودی اور عیسائیوں کی سازشوں میں ان کا شکار مت ہو جانا۔ بچو کے کیسے؟ ایمان پر قائم کیسے رہو گے؟ یہ بات بڑی قابل غور ہے، اگلی آیت اس کو ذرا سمجھیے گا۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، تم کفر کر بھی کیسے سکتے ہو؟ کیف تکفرون، اور کیسے تم کفر کر سکتے ہو؟ مخاطبین اس دور کے لوگ ہیں جو کہ تم سے کفر سرزد نہیں ہو سکتا۔ کب تک؟
یہ استفہام جو ہے وہ انکار کا ہے کہ نہیں ہو سکتا. سوال جو ہے وہ بتانے کا نہیں ہے بلکہ منع کرنے کا ہے. یہ ہو نہیں سکتا. کیوں؟ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ، اس حال میں کہ تم پر تتلا تلاوت کی جا رہی ہیں آیات اللہ، اللہ کی آیات، تم پر اللہ کی آیات پڑھی جا رہی ہیں. وَفِيكُمْ رَسُولٌ، اور تمہارے درمیان رسول موجود ہیں. جب تمہارے درمیان رسول موجود ہیں اور اللہ کی آیات پڑھی جا رہی ہیں تو تم کفر نہیں کر سکتے. آج کے دور میں بھی کسی کو اگر اپنے ایمان کا مسئلہ ہے، اپنے ایمان پر خطرہ ہے، میں جب بھی کبھی ایسے بات ہوتی ہے کسی ایسے شخص سے کہ جس کی اولاد بگڑی ہوئی ہو، اولاد کو بے دینی کی طرف حد درجے مائل ہے، ان کو بھی کہتا ہوں کہ بھائی ان کو بھی آپ بھی اللہ کے قرآن کو پڑھیے، سمجھیے. اس قرآن میں ہر مرض کا علاج ہے. اور سینوں کے وشفاء لما فی الصدور، یہ جو دل میں شکوک اور شبہات آتے ہیں، خاص طور سے ایتھیزم وغیرہ، ہم سمجھتے ہیں نہیں اس کا تو ہم جب تک فلسفے سے جواب نہیں دیں گے، جب تک، وہ تو بات کی بات ہے. پہلے جو شخص راہ راست سے ہٹ رہا ہے نا، اس کی ثابت قدمی کے لیے، میری اور آپ کی ثابت قدمی کے لیے، آپ کو اور مجھے اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑنا بہت ضروری ہے. اللہ کی آیات سے انسان کو ثابت قدمی نصیب ہوتی ہے. وفیکم رسول، اور تمہارے درمیان، اس میں صحابہ اکرام کی بہت بڑی منقبت شان بیان ہوئی ہے کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہے. اس کے بعد تو نہیں ہے. اس کے بعد اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات موجود ہیں، آپ کے فرامین موجود ہیں. لیکن آپ کی ذات جن کے درمیان موجود تھی ان کے لیے خصوصی طور پر ہے کہ تم کیسے کفر کر سکتے ہو. اللہ کی آیات بھی پڑھی جا رہی ہیں اور رسول بھی موجود ہیں. جہاں کوئی مسئلہ بنے گا اللہ کی آیات بھی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں تمہیں سمجھانے کے لیے. بعض مفسرین نے اس میں ذکر کیا ہے کہ یہ ان کی ایک سازش رہی اوس اور خزرج کو لڑانے کی، انصار کو لڑانے کی، اور انہوں نے لڑوایا بھی. اوس اور خزرج اگلی چند آیات میں آپ پڑھیں گے کہ دو انصار کے قبیلے تھے، مشرک تھے. یہود کے بھی وہاں قبیلے آباد تھے مدینہ کے اندر، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، جو مدینہ سے تھوڑا سا باہر تھے. یہ آس پاس مدینہ کے یہودی قبائل تھے، یہ نسلاً یہودی تھے اور یہودی تھے. باقی اوس اور خزرج یہ مشرک، لیکن ان دونوں کی آپس میں بنتی نہیں تھی. دور جاہلیت سے لڑائیاں ہی لڑائیاں، جو ایک اسٹائل چلا آ رہا تھا، لڑنا. جب انسان کے پاس کوئی کام نہ ہو تو یہی کرتا ہے، لڑتا ہے. میں تھوڑی وہ ختم ہو ہمارے اندر سے تھکاوٹ، تو گھر میں بھی انسان جو ہے وہ اگر 2 دن فارغ بیٹھ جائے تو میاں بیوی لڑنا شروع ہو جاتا ہے. فراغت جو ہے وہ انسان کو لڑواتی ہے. کام نہیں تھا تو لڑنا تھا تو لڑتے رہے. اور اللہ نے آگے احسان بتایا کہ اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا. لیکن یہ چیز یہودیوں سے ہضم نہیں ہوئی. ان کو لڑوانے کے لیے وہی پرانی باتیں، وہی سازشیں، وہی چیزیں، حتیٰ کہ موقع بن گئے ایسے کہ آپس میں دوبارہ لڑ پڑتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ان کو تھاما، سمجھایا، خاموش کروایا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ، اس پر ہم انشاءاللہ آگے بات کرتے ہیں. دوسرا آگے جو نقطہ ہے آیت کا، وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، کا اعتصام کہتے ہیں کسی چیز کو مضبوطی سے پکڑ لینا. وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، جو اللہ کو مضبوطی سے تھام لے. اللہ کو کیسے تھام لے؟ 2 طریقے سے، عبادت کے ساتھ اور استعانت کے ساتھ. ایاک نعبد و ایاک نستعین، سورہ فاتحہ. اللہ کی عبادت کرے، اللہ کو تھامنا ہے، اور مدد بھی اللہ سے ہی مانگے. مشکلات میں، مصائب میں، پریشانیوں میں نکالنے والا کون ہے؟ اللہ. تو آپ کو اور مجھے گمراہیوں سے بچا کر ایمان کی توفیق دینے والا کون ہے؟ اللہ. جب انسان اگر ایمان کے معاملے میں اپنے آپ کو مستقل سمجھنا شروع ہو جائے، میں خود سمجھ لوں گا، یا خود پہنچ جاؤں گا، میں خود کر لوں گا، مجھے خود پتہ چل جائے گا، وہ سمجھ لے کہ وہ انسان بہہ گیا. گفتگو کے اندر کسی شخص سمجھنے، دیندار آدمی کو سمجھانے والا ہو، کوئی دین کا پیغام بتانے والا ہو، کوئی نصیحت کرنے والا ہو، اور اس میں آپ اکڑ دیکھ رہے ہوں، اس کی گفتگو میں میں زیادہ ہو، تو سمجھ لیجیے اس کے اندر اعتصام باللہ نہیں ہے، اللہ کی مدد نہیں ہے. چیزیں اللہ کے سپرد ہوتی ہیں، اور اس پر ہم آگے بات کریں گے. فقد ہدی الی صراط مستقیم، جس کے پاس اعتصام باللہ ہو گیا، جس کو اللہ نصیب ہو گیا، جس نے اللہ کو تھام لیا، وہ رہنمائی کر دیا گیا صراط مستقیم کی طرف. پھر اس کا یہودی کچھ نہیں بگاڑ سکتے. یہ پہلی چیز ہے. دوسری چیز، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جتنا ڈرنا چاہیے اللہ سے، جیسے ڈرنا چاہیے اس طریقے سے تمہیں اللہ سے ڈرنا ہے. جو حق ہے اللہ کا ڈرنے کا، اس طریقے سے ڈرو. ولا تموتن،
اور نہ تم مرو، نہ تمہارے پاس موت آئے، الا مگر وانتم مسلمون، اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ مرتے وقت تمہیں مسلمان ہونا تمہارے اوپر لازمی ہے۔ آیت کے دو حصے ہیں، ایک ہے اللہ سے جیسے ڈرنا چاہیے ویسے ڈرے انسان، اللہ سے جیسے ڈرنا چاہیے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود سے کئی مفسرین نے ذکر کیا، امام ابن ابی حاتم نے بھی ذکر کیا ہے کہ یہ اتقوا اللہ حق تقاتی کا مطلب یہ ہے کہ ان یذکر فلا ینسیٰ، کہ اللہ کا ذکر کیا جائے کبھی اللہ کو نہ بھولا جائے، ان یشکر فلا یکفر، ہمیشہ اللہ کا شکر کیا جائے کبھی اللہ کی ناشکری نہ کی جائے، وَأَن یُطَاعَ فَلَا يُعْصَى، اور اللہ کی اطاعت کی جائے اس کی نافرمانی نہ کی جائے۔ یہ ہے حق تقاتی کا معنی، اللہ کی اطاعت کی جائے نافرمانی نہ کی جائے، اللہ کا شکر کیا جائے ناشکری نہ کی جائے، اور اللہ کا ذکر کیا جائے اس کو کبھی بھولا نہ جائے۔ اب ہم سے تو گناہ بھی ہو جاتے ہیں، کبھی ہم اللہ کو بھول بھی جاتے ہیں، کبھی یاد سے بھی غافل ہو جاتے ہیں، کبھی شکریہ بھی ادا اللہ کا، بلکہ کبھی کیا اکثر و بیشتر ہمارے احوال تو ایسے ہی ہیں، میں اپنی بات کرتا ہوں۔ اور صحابہ بھی ذرا سا پریشان ہوئے، اللہ سے جیسے ڈرنے کا حق ہے تو وہ تو بات تو بڑی بھاری ہے۔ تو اس کی توضیح جو ہے، مزید وضاحت جو ہے وہ قرآن مجید کی تقوی کی اس آیت میں ہے کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اب جتنا تمہاری استطاعت ہے اتنا تم اللہ سے ڈر لو۔ میری کتنی استطاعت ہے یہ میں جانتا ہوں اور میرا پروردگار جانتا ہے، اگر میں اس کے مطابق اللہ سے ڈرا تو ٹھیک ہے، لیکن اگر میری استطاعت زیادہ تھی، کیپیسٹی زیادہ تھی اور میں نے کام کم کیا، میں اٹھ سکتا تھا نماز کے لیے، میں نہیں اٹھا، میں پڑھ سکتا تھا، میں نے نہیں پڑھی، میں روزے رکھ سکتا تھا رمضان کے، میں نے نہیں رکھے، میچ پہ جا سکتا تھا، میں نہیں گیا، جہاد میں کر سکتا تھا، موقع تھا، میں نے نہیں کیا، میں دین کا کام خدمت کر سکتا تھا، میں نے نہیں کی، میں صدقہ کر سکتا تھا، میں نے نہیں کیا، میں گناہوں سے بچ سکتا تھا، میں گناہوں سے نہیں بچا، میرے اندر استطاعت تھی۔ اللہ کو پتہ ہے، تو یہ حق تقاتی اور فاتقوا اللہ ما استطعتم پھر نہ ہوا۔ اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ کا ڈر جس انسان کو نصیب ہو جائے، یہ چیز انسان کے دل میں اللہ سے اخلاص انسان کو نصیب کر دیتی ہے، اور یہ اعتصام باللہ کا راستہ ہے۔ اللہ کو مضبوطی سے جو تھامنا ہے عبادت کے ذریعے، وہ ہے اتقوا اللہ حق تقاتی، نمبر ایک۔ نمبر دو، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، انسان مرے نہیں اس حال میں کہ اسلام پر ہو۔ اس کا مفہوم آپ سب سے سادہ سا کیا ہے؟ موت اسلام کی حالت میں، یہی ہے نا، ایسے ہی ہے نا، کوئی اور مفہوم ہے اس کا؟ اس کا جو مفہوم مفسرین نے ذکر کیا، امام نے کثیر نے، دیگر نے بھی، کہ مرنا اسلام پر نہیں ہے، جینا اسلام پر ہے۔ موت تو کب آئے گی مجھے نہیں پتا، موت میرے اختیار میں تھوڑی ہے۔ تم نے اپنی زندگی کو اسلام کے اوپر گزارنا ہے تاکہ جب موت آئے تو میں مسلمان مروں۔ مرنا مسلمان نہیں ہے، جینا مسلمان بن کے، تاکہ موت کے وقت تک تمہیں اسلام نصیب ہو۔ اور اس کے بعد وہ بڑے خوبصورت الفاظ امام نے کثیر کے ہیں کہ فَإِنَّ الْكَرِيمَ، یہ اللہ جو کریم ہے، اس کا یہ کرم ہے، اس کی یہ نوازش ہے کہ اس کا یہ قانون گویا کہ اس نے اپنے کرم سے بنا دیا ہے، غالبی قانون ہے، عمومی قانون ہے، کبھی کبھی اس کے خلاف بھی ہوتا ہے کہ فَإِنَّ مَنْ عَاشَ عَلَىٰ شَيْءٍ مَاتَ عَلَيْهِ، عام طور پہ انسان جس چیز پر زندگی گزارتا ہے، جس طریقے پر، اسی پر اس کو موت آتی ہے عام طور پہ۔ کبھی اس کے الٹ بھی ہوتا ہے، جو حدیث میں بھی ہے کہ انسان عمل کرتا جاتا ہے، جنت اور اس کے درمیان ایک بالش کا فاصلہ رہ جاتا ہے کہ ابھی مرا اور جنت میں، لیکن فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَاب، تقدیر اس پر غالب آ جاتی ہے، اور وہ پھر کوئی ایسا کام کرتا ہے، بعض روایت میں ایسا کلمہ، ایسا جملہ بول جاتا ہے کہ اس سے جہنم کے گلے میں گر جاتا ہے۔ فَإِنَّ مَنْ عَاشَ عَلَىٰ شَيْءٍ مَاتَ عَلَيْهِ، عام طور پہ انسان جس چیز پر زندگی گزارتا ہے اسی پر مرتا ہے۔ وَمَن مَاتَ عَلَىٰ شَيْءٍ بُعِثَ عَلَيْهِ، اور انسان جس کیفیت پر مرتا ہے، کیونکہ انما الاعمال بالخواتیم، دار و مدار آپ کے اینڈ پر ہے، اینڈ کس کیفیت میں کیا آپ نے، آپ کا اختتام کیسا ہوا، تو اختتام اچھا ہونا چاہیے۔ اس اختتام اچھے کے لیے ہمیشگی اختیار کرنی چاہیے اسلام پر۔ یہ مفہوم پہلے بھی سورہ بقرہ میں پڑھ کر آئے، جو یعقوب علیہ السلام کی وصیت تھی اپنے بچوں کو کہ تم پر موت نہ آئے اس حال میں الا ہے کہ تم مسلمان ہو، وہاں پر بھی یہ بات تذکرہ ہوئی تھی۔ اب دوسری چیز، اللہ سے ڈرو، یہ پہلا کام تم نے کرنا ہے۔ دوسری چیز، یہودیوں کی سازشوں سے بچنے کے لیے، جو پیچھے تھا نا کہ وہ خود بھی کافر ہے اور تمہیں بھی کافر بنانا چاہتے ہیں، اللہ نے فرمایا تم اللہ کے آیات کو تھام لو تاکہ تم اسلام پر کاربند رہو، تم ان کی سازش سے بچ جاؤ گے۔ اللہ سے ڈرو، اور نہ یہ کہ خود کافر، خود مومن مسلمان، وہ خود کافر اور دوسروں کو کافر بنانا چاہتے ہیں، تم خود مومن اور دوسروں کو مومن بنانے کی کوشش کرو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا،
اعتصام کرو، مضبوطی سے تھام لو حبل اللہ کو، حبل اللہ، اللہ کی رسی کو، جمیعاً، سب کے سب۔ یہ جمیعاً لفظ یہ بتا رہا ہے کہ کسی ایک کو بھی دیکھو باہر نہ نکلنے دینا، اس رسی کو چھوڑنے نہ دینا۔ کسی سے رسی کمزوری کے ساتھ چھوٹ رہی ہو، کسی کا ہاتھ کمزور پڑ رہا ہو تو تھام لو، اس کو ٹوٹنے نہ دینا، اس کو اس سے الگ نہ ہونے دو، اور کوئی الگ ہو بھی گیا ہو تو کوشش کرنا دوبارہ آ کے اس رسی کو تھام لے۔ یعنی کوئی تمہارے اس راستے سے، سیدھے راستے سے ہٹ کے جا رہا ہو تو اس کو چھوڑنا مت، اس کو کوئی جا رہا ہو تو لات مار کے مزید یہ نہ کہ دفعہ ہو جا جہنم میں، یہ نہیں، اس کو واپس لانے کی۔ یہ اللہ کی رسی ہے، مر گیا اگر اس حال میں اللہ کی رسی کو چھوڑ کے تو معاملہ بڑا خطرناک ہے۔ یہ زندگی تو جیسی لے دے کے ہم کرتے ہیں، ایک دوسرے سے لڑ مر کے گزار لیتے ہیں، آخرت کا معاملہ بڑا خطرناک ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تو واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، سب کے سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی رسی اللہ کا قرآن ہے، اللہ کی رسی اس قرآن کی تفسیر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہے۔ جس نے اس کو تھام لیا مضبوطی کے ساتھ، سب کے سب نے، وہ آدمی امن میں آ گیا، امان میں آ گیا۔ مزید تاکید کی اللہ نے، حکم دیا کہ اکٹھے رہو، اللہ کی رسی کو جب سب نے ایک طرح تھاما ہوا، ولا تفرقوا، اور فرقے بازی میں مت بٹو، فرقوں میں مت تقسیم ہو جانا۔ یہودی فرقوں میں تقسیم ہوئے، عیسائی فرقوں میں تقسیم ہوئے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، امت محمدیہ بھی فرقوں میں تقسیم ہوگی، وہ اللہ کا ایک کونی فیصلہ ہے کہ تقسیم ہوگی خواہشات کی بنیاد پہ۔ لیکن حکم شرعی یہ ہے، حکم کونی ہے تقسیم ہونا ہے، اور حکم شرعی ہے کہ تقسیم نہ ہو۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کر رکھو۔ میں مثال دیتا ہوں آپ کو، یہی سمجھ لیں رسی ہے، اگر میں نے اس کو پکڑا ہوا ہے، آپ نے بھی پکڑا ہوا ہے، ہم سب نے پکڑا ہوا ہے، تو یہ فرقے بازی نہیں ہے۔ جو اس رسی کو چھوڑ کر الگ ہوا وہ فرقہ بنا، اور میں اکٹھا رہا۔ یہ اکٹھے کا مفہوم اگلی آیت میں مزید واضح ہوگا سیدنا عبداللہ ابن عباس کی تفسیر سے۔ یہ اکٹھا پن، تو جو الگ ہوتا ہے وہ فرقہ بنتا ہے، جو اس اصل چیز پر قائم رہا وہ فرقہ نہیں ہے، جس نے اس رسی کو تھامے رکھا وہ فرقہ نہیں ہے۔ اس اعتبار سے تو فرقہ ہے کہ ایک گروہ کے اعتبار سے کہ یہ بھی گروہ ہے اور وہ بھی گروہ ہے، اسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، کلہم فی النار الا واحدہ، سب کے سب جنت میں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ وہ بھی فرقہ ہے اس اعتبار سے کہ وہ بھی ایک الگ سے ہیں، یہ بھی ایک الگ سے ہیں، لیکن وہ فرقہ وہ مذموم فرقہ نہیں ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، اگلی آیت میں آئے گا یا اس سے اگلی آیت میں کہ فرقہ کب بنتا ہے۔ اختلاف تو ہوتا ہے، اختلاف سمجھ میں ہوتا ہے، اہل علم کا ہوا، صحابہ کا ہوا، بھائیوں کا ہو جاتا ہے، بیسیوں چیزوں میں ہو جاتا ہے۔ اختلاف اگر افتراق کی طرف لے جائے، جدائیگی کی طرف لے جائے، فرقے کی طرف لے جائے، تو پھر وہ قابل مذمت ہے۔ اختلاف اگر دل میں نہیں آیا، فرقہ نہیں بنا، آپ کو مجھے آپ سے اختلاف ہے لیکن آپ اور میں جدا نہیں ہوئے، پھر بھی ساتھ بیٹھے ہیں، پھر بھی ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ ایسا کب ہو سکتا ہے کہ اختلاف بھی ہو اور دل میں محبت بھی باقی رہے، اور جدائیگی بھی نہ ہو، الگ الگ بھی نہ ہو، فرقے بازی نہ ہو، اختلاف ہونے کے باوجود؟ یہ اس وقت ہوگا جب اصول ایک ہوں گے، اور وہ ہے اعتصام باللہ۔ کہیں کوئی اختلاف ہو بھی رہا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف آ جاؤ۔ صحابہ کرام کے درمیان ذیلی مسائل میں، فروعی مسائل میں، فقہی مسائل میں اختلافات ہوئے، اور وہ اس کی 20 مثالیں احادیث کے اندر موجود ہیں۔ اللہ کے نبی کو فرمان، اللہ کے نبی کے فرمان کو سمجھنے میں کسی نے کسی انداز سے سمجھا، کسی نے بڑی مشہور حدیث ہے، آج کوئی عصر کی نماز بنو قریظہ پہنچے بغیر نہ پڑھے۔ کچھ نے راستے میں پڑھی، سب نے ڈائریکٹ سنی حدیث، کچھ نے راستے میں پڑھی، کچھ نے بنو قریظہ پہنچ کر پڑھی۔ یہ سمجھ کا اختلاف ہے، لیکن دونوں نے، انہوں نے وہاں پڑھی، انہوں نے وہاں پڑھی، لیکن جس کام کے لیے، جس مشن کے لیے بھیجا گیا تو اس میں اکٹھے تھے۔ پھر دل میں کوئی ایک دوسرے پر فتوی بازی نہیں تھی۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہماری الگ جماعت ہوگی، تمہاری الگ، ہم نے عصر الگ الگ پڑھی ہے تو مغرب بھی الگ الگ پڑھیں گے، تمہارے پیچھے ہماری نماز نہیں۔ اور اصول ایک تھے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو جس نے لیا ہے، ڈائریکٹ استدلال کیا ہے، وہ آدمی گمراہ نہیں ہے۔ اس نے عربی زبان کے اسلوب سے بات سمجھنے کی، یہ بڑا ایک طویل مضمون ہے، اصول کے اختلاف، آداب اختلاف، جس سے بڑی معذرت کے ساتھ ہم سب بھی اس معاشرے میں ناواقف ہیں۔ ہم بھی ہیں اور ہمارے مخالفین بھی ہیں، ہم بھی ناواقف ہیں، وہ بھی ناواقف ہیں، وہ بھی جذباتی ہیں، ہم بھی جذباتی ہیں، جذبات پہ ہم تو کھیل رہے ہیں، لیکن
دین جو ہے وہ اس کا معاملہ خرابی کی طرف جا رہا ہے۔ فرقے مت بٹنا۔ یہ فرقہ کب بنتا ہے؟ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو جو اللہ نے تم پر کی ہیں، جس میں خاص طور پر سب سے بڑی نعمت میں نے ذکر کیا تھا چند آیات پہلے بھی، کہ سب سے بڑی نعمت ہے اللہ پر ایمان۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ، اس آیت میں سب سے بڑی نعمت اللہ پر ایمان ہے۔ اس کی انسان نے بڑی مضبوطی کے ساتھ اس کو تھام کے رکھنا ہے۔ تو اللہ کی اس نعمت کو اچھی طریقے سے یاد کرو، اس کا شکر ادا کرو۔ اذ کنتم اعداء، اس وقت کو یاد کرو جب تم آپس میں دشمن تھے، جو تم آج صحابہ بن کر بیٹھے ہو۔ وفیکم رسول، تمہارے درمیان رسول موجود ہیں، تم صحابہ ہو، تم اس سے پہلے صحابہ بننے سے پہلے، کلمہ پڑھنے سے پہلے، اذ کنتم اعداء، تم دشمن تھے۔ فألف بین قلوبکم، اللہ نے الفت ڈال دی، الف ملا دیا اس نے، بین قلوبکم تمہارے دلوں کے درمیان، تمہارے درمیان نہیں، فألف بینکم نہیں، فألف بین قلوبکم تمہارے دلوں کے درمیان۔ آپ اور میں بہت سارے لوگوں کو اکٹھا دیکھتے ہیں، تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتیٰ، اللہ نے فرمایا ان یہودیوں کو، عیسائیوں کو تم ایک سمجھتے ہو، یہ ایک نہیں، ان کے دل آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہے، یہ صرف تمہارے خلاف اکٹھے ہوں۔ سیاسی پارٹیوں میں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، سب کے اپنے 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 مقاصد ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، آپ خود جانتے ہیں مجھ سے زیادہ، یعنی ورکر ہوگا اپنے لیڈر کو گالیاں دے رہا ہوگا، اس کے حق میں نعرے بھی لگا رہا ہوگا۔ میں اپنی آنکھوں سے میں نے یہ چیز دیکھی ہے، یعنی اسی پارٹی کا وزیر ہے اور اپنے پارٹی لیڈر کو گالیاں دے رہا ہے، جانتا ہے کہ وہ غلط آدمی ہے، لیکن اس کی واہ واہ کرتا ہے جب پبلک۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک نہیں ہے، وہ اوپر اوپر سے ایک ہیں، ان کے دل ایک نہیں ہیں، اور دلوں کو ایک کرنا یہ صرف اللہ کا کام ہے، جو میں نے آیت پہلے آپ کے سامنے پیش کی تھی نا، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، سورہ توبہ کی۔ اللہ نے ان کے دلوں میں الفت پیدا کی ہے صحابہ کے۔ اگر آپ زمین بھر کے خزانے خرچ کر دیں نا، مال لٹا کر ان کو اپنے گرد جمع کرتے، تو آپ ان کے دلوں کو نہیں جوڑ سکتے تھے۔ زبانیں، پیسے سے زبانیں خریدی جا سکتی ہیں، پیسہ خرچ کر کے، زمین کے خزانے خرچ کر کے زبانیں آپ کی تائید میں ہوں گی، دل کبھی بھی پیسے سے نہیں خریدا جا سکتا۔ دل اللہ کے اختیار میں ہے، اور جب دل مخلص ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یہ جو ہے نا حق تقاتہ، اس کے ساتھ انسان کا دل مخلص ہوتا ہے، پھر اللہ دلوں میں الفت ڈالتا ہے، اور اسی کی بنیاد پر اعتصام بحبل اللہ ہوتا ہے۔ انسان کی اللہ کی رسی چھوٹتی کب ہے؟ جب اس کے دل میں منافرت آتی ہے، دل میں منافقت آتی ہے، دل خراب ہوتا ہے۔ تو فألف بین قلوبکم، اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کی، محبت پیدا کی، جوڑ دیا، ملا دیا۔ فاصبحتم بنعمتی اخوانا، اور ہو گئے تم، اصبحتم ہو گئے تم، بنعمتی اللہ کی نعمت کے، نعمت اسلام کے ساتھ، اخوانن بھائی بھائی آپس میں، جو کل تک ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، آج ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن کر بیٹھے ہو۔ اور اس اسلام سے پہلے، یہ اسلام سب سے بڑی نعمت ہے، میں نے کہا نا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یہاں پر مراد اسلام ہے، ایمان ہے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ، اور تھے تم اعلیٰ شفا حفرہ، شفا کہتے ہیں کنارے کو، شفا عربی زبان کی خوبصورتی ہے، زبر زیر سے معنی بالکل چینج ہو جاتا ہے۔ شفا کہتے ہیں سلامتی کو، بیماری سے صحت یابی کی طرف آنا، شفا۔ وَشِفَاءٌ لِمَا، اور شفا کہتے ہیں کنارے کو، کارنر کو۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ، حفرہ کہتے ہیں گڑھے کو، مِنَ النَّارِ، آگ کا، تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اس نے تمہیں، انقاذ کہتے ہیں بچانا، اللہ نے تمہیں بچا لیا اس گڑھے سے، اس جہنم سے گرنے سے۔ کیسے؟ مر جاتے تو جہنم میں چلے جاتے، اللہ نے تمہیں کیسے بچا لیا؟ ایمان اور اسلام کی توفیق دے دی، اور تمہارے دلوں کو جوڑ دیا۔ تمہیں اب تاکید ہے کہ فرقوں میں نہ بٹ جانا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کر رکھنا۔ کذالک یبین اللہ، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ واضح فرماتا ہے، لکم، تمہارے لیے، آیاتی، اپنی آیات کو، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت یافتہ رہتے جاؤ، ہدایت پر چلتے جاؤ۔ یہودیوں کی سازشوں میں نہ آنا، ان کی مکاریوں میں نہ آنا، مل جل کر رہنا، اس دین کو آگے پہنچانا، کوئی بھی اہل ایمان تم سے جدا نہ ہو پائے۔ اللہ کی اس نعمت کو ہمیشہ یاد رکھنا کہ ایمان اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے، ان یہودیوں کی فریب کاریوں میں آ کر، ان کے دھوکے میں آ کر، ان کی سازشوں میں آ کر اپنے اس ایمان کو گنوا مت بیٹھنا۔ وہ جو میں نے جمیعاً کا معنی کیا تھا نا، کہ سب کے سب اکٹھے ہو کر، اس معنی کی تائید میں نے اپنی طرف سے نہیں، مفسرین نے ذکر کیا، اس معنی کی تائید اگلی آیت ہے،
ولتکم منکم امہ، اور ہونا چاہیے، ولتکم ہونی چاہیے، منکم تم میں سے، امتن ایک جماعت، تمہارے اندر ایک لوگ ہونے چاہیے، ایک سسٹم ہونا چاہیے، وہ کیا کریں؟ یدعون الی الخیر، لوگوں کو خیر کی طرف بلائیں، لوگوں کو خیر، خیر کیا ہے؟ دین، جو آدمی اللہ کے دین کی طرف بلاتا ہے وہ ہے، لیکن کچھ آدمی اللہ کے دین کو سامنے رکھ کر بلاتے اپنی طرف ہے، پبلسٹی جو ہو رہی ہوتی ہے وہ شخصیت کی، پرسنالٹی کی، اپنا تعارف، اپنے آپ کو نمایاں کرنا، اللہ کے دین کو جو استعمال کر کے اپنی شخصیت کو، اپنے آپ کو نمایاں کرتا ہے، شہرت پسندی، اللہ اس کو اسی اعتبار سے ذلیل بھی کرتا ہے۔ ہمیشہ یہ کوشش کی، کبھی بھی کسی کو دین بتائیں، کوئی چیز بتائیں، نفس کو پیچھے کر دیں، اللہ کا دین مقدم، میری ذات کچھ نہیں ہے، مجھ پر کوئی آج آ بھی جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ کا دین میری وجہ سے بدنام نہ ہو، اللہ کا دین میری وجہ سے خراب نہ ہو، تو ہونی چاہیے تم میں سے ایک جماعت جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، کسی کو بکھرنے نہ دے، کسی کو یہودیوں کی سازشوں میں نہ آنے دے، کسی کو ایمان سے واپس نہ پلٹنے دے، فرقہ نہ بننے دے، فرقے کو توڑنے کے لیے وہ جماعت حق کی دعوت دیتی رہے۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور وہ حکم دیں، امر دیں، یأمرون امر دیں، حکم دیں، بالمعروف، معروف کا، وینہون اور وہ روکے، منع کریں، عن المنکر، منکر سے۔ معروف کسے کہتے ہیں؟ اچھے کام، کون سا اچھا کام؟ وہ اچھا کام جس کو اللہ نے اچھا کہا ہے۔ المعروف، وہ معروف جس کو اللہ نے معروف بتایا ہے اور لوگوں نے اس کو معروف سمجھا ہے، لوگوں نے اس کو پھیلایا ہے، مومنین نے اس کو پہچان کروا دی ہے، مومنین کی اس سے پہچان ہو گئی ہے، یہ اس کا حکم دیتے ہیں، نمبر ایک۔ نمبر دو، المعروف، الف لام استغراق ہے، ہر نیکی کا حکم دیتے ہیں، کسی نیکی کو کمتر نہیں جانتے۔ وینہون عن المنکر، منکر اجنبی، اصل معنی منکر ہم پڑھتے ہیں نا، قبر میں فرشتے جو آئیں گے، منکر نکیر ان کے نام ہے، وہ فرشتے ہیں جو کافر اور فاسق کے پاس آتے ہیں، ان کو منکر اور نکیر کہتے ہیں، اور وہ فرشتے جو مومن کے پاس آتے ہیں ان کو مبشر اور بشیر کہتے ہیں۔ منکر اور نکیر دیکھ کے انسان ان کو کبھی نہیں دیکھا، گھبرا گیا، اجنبی، بالکل نئے، اور دیکھنے میں بھی ان کو دیکھتے ہی انسان کو گھبراہٹ ہو جائے۔ منکر جس کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے، جس کو اللہ نے کہا ہے کہ یہ مومنوں کا شعار نہیں ہونا چاہیے، اور ہر منکر، ہر برائی، ہر خامی، ہر گناہ، ہر معصیت، یہ اس سے روکتے ہیں۔ ایسے لوگ ہونے چاہیے۔ ایسے لوگ کون ہوں گے؟ ایسے لوگ ہوں گے، حکمران ہوں گے، علماء ہوں گے، عوام الناس ہوں گے، ہر شخص اپنے اپنے حصے کے اعتبار سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے گا، ہر شخص اپنے اپنے اعتبار۔ میں ابھی یہاں بیٹھا ہوں، میرے پاس یہ مائک ہے، میرا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس مائک سے ذریعے ہوگا، ہاتھ کے ذریعے سے میں کبھی بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ میرے پاس صلاحیت نہیں ہے۔ عام آدمی کے پاس صلاحیت یہ ہے کہ اپنی زبان سے کوئی منکر پھیل رہا ہے، بڑھ رہا ہے، تو اس کو متعلقہ شخص تک، جس کے پاس اس کی روک تھام کے اختیارات ہیں، ان تک بات کو پہنچائے کہ اس کو روکا جائے۔ تو آج کل ویسے سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر چیز کو بس اب تو گھر بیٹھے بیٹھے اس کو بس شیئر کرتے جاؤ، تو 10 لوگوں تک، 20 لوگوں تک۔ آج بھی پرانے سٹائل کا ایک پرچہ کسی نے بھیجا ابھی بھی، کہ اس کو پتہ نہیں کیا، لوگوں کا ٹیکس آج کل وہ چلا ہوا ہے نا، کہ وہ بیوروکریسی اور ان کا، اور بیوروکریٹس اور ان فلاں فلاں ججز اور یہ بھی اور وہ بھی، ان کے یہ مراد ختم کی جائیں، اور یہ ختم ہے، اس پرچے کو 10 اور چھپا کے آگے تقسیم کر دیں۔ وہ پہلے زمانے میں ہوتا تھا نا، وہ اب بھی اسی کی تصویر کھینچ کے وہی چلا بھائی، اب چھپتا نہیں ہے، اب تو ڈیجیٹل ہے، اب تو اس کو فارورڈ کرتے ہیں اس کو یہ، لیکن وہ بس تک ایک چیز آ گئی ہے کہ جی وہ چلا ہوا ہے تو اس کو کرتے جائیں۔ وہ پرانا 30-40 سال پرانا وہ کاغذ ہے، وہ آج اس کی تصویر کھینچ کے اس کو ہی شیئر کیے جا رہے ہیں۔ وہ امر بھی معروف اور نہی عن المنکر ہر آدمی اپنے حصے کے اعتبار سے کرے گا۔ حاکم جو ہوتا ہے اس کا امر بھی معروف اور نہی عن المنکر ڈنڈے کے ذریعے سے ہوتا ہے، ہاتھ سے روکتا ہے، وہ زبان سے نہیں کہے گا، وہ ہاتھ سے اپنی پاور کو استعمال کرے گا۔ اس نے اگر ہاتھ سے کہنا ہے، اس نے اگر دل سے برا جاننا ہے، تو اس کو پاور کس چیز کی ملے گی؟ عالم اپنی زبان سے روکے گا، عام آدمی زبان کا بھی استعمال کرے گا، ہاتھ کا بھی استعمال کرے گا، ہر شخص اپنے اپنے مرتبے کے اعتبار سے۔ کہیں کسی کو گناہ کا ہوتا ہے، ایک مثال علم بہت ذکر کرتے ہیں بھائی، کہیں آپ دیکھتے ہیں، اللہ ہم سب کو رحم فرمائے، کسی کو کوئی وہ ہوا، اور آج کل بڑی
یہ بےغیرتی اور فحاشی اس قدر پھیلتی جا رہی ہے کہ بعض اوقات اس قسم کے مناظر آپ کو چلتے پھرتے نظر آتے ہیں۔ اب انسان اگر کسی پر بدکاری کی تہمت لگاتا ہے حاکم کے پاس جا کے، وہ قاعدہ یہ ہے کہ آپ 4 گواہ پیش کریں۔ اب وہ 4 گواہ میں کہاں سے لاؤں؟ اس میں علم کہتے ہیں اس موقع پر انسان کو چاہیے ان کے اس کام کو، اس بدکاری کو خراب کرے، برباد کرے، اس گناہ سے روکنے کے لیے ان کو کوشش کرے ہاتھ کے ذریعے سے، حد قائم نہیں کرے لیکن اس گناہ کو وہ ترک کر دیں۔ اسی طریقے زبان کے ذریعے سے کوئی اس کی شکایت کر کے، کوئی اس کے بارے میں پہنچا کر، لیکن ہر شخص کو اپنے اپنے مرتبے کو سمجھنا چاہیے، اور ہر نیکی اور ہر برائی، ہر نیکی اور ہر برائی، برائیوں میں سب سے بڑی برائی شرک ہے، اور نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی توحید ہے۔ اس کا سب سے پہلے حکم ہے، اس کے بعد ہر نیکی کا حکم دینا ہے اور ہر برائی سے انسان کو روکنا ہے۔ امیر عمر کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان کو خنجر مارے گئے تھے شہادت کے وقت، آپ سب جانتے ہیں کہ ان کے ہاتھ کو کاٹ چکا تھا وہ خنجر، اور اطباء نے جواب دے دیا کہ اب آپ مطلب آپ کا علاج ممکن ہی نہیں ہے، بس اب بلاوے کا وقت ہے آپ کے۔ تو لوگ عیادت کرنے آ رہے، اس وقت نوجوان آیا، پائنچے اس کے ٹخنوں سے نیچے تھے، پلٹ کر جب وہ جانے لگا، اس کے پائنچے اس کیفیت میں جس کیفیت میں انسان کی آنتیں کٹی ہو، آگے موت کا منظر انسان کو نظر آ سوچے، اس وقت بھی اس بندے کو روکا، کہا کہ بیٹا بات سنو، یہ جو پائنچے تمہارے نیچے ہیں نا، اس کو اوپر کر لو، فَإِنَّهُ أَنْقَىٰ لِثَوْبِكَ، ایک تو اس کا فائدہ ہوگا، تمہارے کپڑے صاف ستھرے رہیں گے، اور تمہارے رب کے نزدیک بھی یہ عمل زیادہ پسندیدہ، تمہیں اپنے رب کے قریب کر دے گا۔ وہ منکر تھا، اس وقت بھی اس منکر کو سامنے رکھا اور اس منکر سے روکا، حالانکہ حاکم تھے اس وقت تک، لیکن اپنی حیثیت کے حساب سے اور اپنے مرتبے کے حساب سے، کیونکہ وہاں سمجھانا تھا۔ یہ بڑا خوبصورت، یہ بھی بڑا تفصیلی مضمون ہے، اور اس تفصیلی مضمون کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہمارے یہاں بہت ساری خرابیاں جنم لے چکی ہیں۔ ہر آدمی اپنے حصے کا کام چھوڑ کے دوسرے کے حصے کے کام پر تنقید کرتا ہے، اور اس کا کام اپنے ہاتھ میں لے کے کرنا چاہتا ہے۔ میں اپنا کام نہیں کر رہا، مجھے بس یہ ہے کہ میں نے اس کے اوپر تنقید کرنی ہے، اس کو اس کے کام میں ٹوکنا ہے، اور اس کے کام کو کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور جب میں خود اس سیٹ پر بیٹھ جاؤں تو پھر میں نے وہ کام نہیں کرنا جس کی میں پہلے بیٹھ کے، پھر میں نے کچھ اور کرنا ہے۔ اس کی میں بہرحال باتیں ہیں تفصیلی، میں اس میں جانا نہیں چاہتا۔ تو یہ بڑا اس امت محمدیہ کا، اگلی آیت میں ہے، امت محمدیہ کا خواص میں سے ہے۔ اس چیز کا اہتمام جو ہے نا بہت ضروری ہے، تاکہ یہ الفت اور محبت قائم رہے، اور کوئی آپ کے ایمان پر حملہ آور نہ ہو سکے۔ جب تک یہ اہل تفسیر نے اسی آیت میں ذکر کیا یأمرون اور ینہون، یہ صیغہ مضارع کے ہیں۔ آپ ہمارے پاس گرامر میں پڑھ رہے ہیں نا، فعل ماضی، مضارع، امر، کچھ نہ کچھ پڑھا ہوگا ہلکا پھلکا، مضارع جو پریزنٹ اور فیوچر کے لیے بولا جاتا ہے، اور وہ کام عام طور پہ چلتا رہتا ہے۔ یأمرون اور ینہون، یہ امت میں ایک جماعت ہوگی جو یہ کام کرتی رہے گی، یہ سلسلہ قائم رہے گا، یہ ختم نہیں ہوگا۔ لیکن اس کا ایک الگ خاص معنی بھی ہے، جو انشاءاللہ ہم آگے جب یہ آیات آئیں گے، آج کی کلاس میں تو ممکن نہیں ہو سکے، اگلی کلاس میں اس خاص معنی کو بھی ذکر کریں گے کہ یہ خصوصیات بنی اسرائیل اور امت محمدیہ کے اندر ذکر کی گئی ہیں، اس سے پہلی امتوں میں نہیں تھی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی یہ خصوصیت اس اعتبار سے، اور ان کا اس کو ترک کرنا، اس کی اگلی آیت میں مذمت آ رہی ہے۔ یہودیوں نے اس چیز کو ترک کر دیا، اس لیے وہ فرقوں میں بٹے، اور اب وہ چاہتے ہیں سب کو برباد کرنا۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ، یہ امت محمدیہ کی جو جماعت ہوگی، جو خیر کی طرف بلائے گی، دین کی طرف بلائے گی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے گی، یہ فلاح پانے والے لوگ ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، اور نہ ہو جانا ان لوگوں کی طرح، تفرقوا، جو فرقوں میں بٹ گئے۔ فرقوں میں کیوں بٹے؟ وَاخْتَلَفُوا، اور انہوں نے اختلاف کیا۔ اہل تفسیر نے یہاں پر ذکر کی، اختلاف افتراق کی وجہ بنا، پہلے اختلاف ہوا، وہ اختلاف دلوں تک پہنچا، اور پھر فرقوں میں بٹے، جس کا میں نے تذکرہ پچھلی آیت میں کیا تھا کہ جب اختلاف دلوں تک پہنچتا ہے تب وہ قابل مذمت ہوتا ہے، ورنہ اختلاف ہو ہی جاتا ہے تو بھائیوں میں ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا، جب ہوا تو آپ نے اس اختلاف کو مذموم نہیں قرار دیا۔ بڑا یہ بہرحال تفصیلی مضمون ہے، انشاءاللہ اس کو کبھی علیحدہ سے کسی مجلس میں کہیں ذکر کریں گے۔ واختلفوا، اور انہوں نے اختلاف کیا، من بعد ما جاءهم البینات، بعد اس کے کہ جو ان کے پاس بینات آ چکی تھی، واضح دلائل آنے کے بعد۔ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے کیا؟ وہ یہودی تھے، وہ عیسائی تھے۔ فرقوں میں تقسیم ہو بینات کے آ جانے کے بعد، ان کے فرقے 71 72 فرقے آپ سب جانتے ہیں، وہ بھی ہماری طرح ایک دوسرے کو وہی کافر کہنا۔ آج آپ اسٹڈی کریں، آج تک ان کے فرقے ایک دوسرے کے شدید مخالف ہیں، یہودیوں کے بھی اور عیسائیوں کے بھی۔ ان کی وجہ کیا بنی ان کے فرقوں میں؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑنا، واعتصموا بحبل اللہ کو چھوڑنا، اور جو کٹ کے جا رہا ہو اسے کٹ کے جانے دیتے، تم نہ جانے دینا، تم اپنے ساتھ ملا کر رکھنا۔ ان لوگوں کے لیے
وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ کب؟ یوم، اس دن یہ عذاب ہوگا، تبیض وجوہ و تسود وجوہ، جس دن تبیض روشن ہوں گے سفید، بیض ابیض سفید رنگ کلر کے لیے استعمال ہوتا ہے، وائٹ کلر کے لیے عربی زبان میں، وجوہ وجہ کی جمع ہے چہرے، اس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے، وائٹ ہوں گے، روشن ہوں گے، وتسود وجوہ، اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے۔ پچھلے تناظر میں دیکھیں تو عبداللہ ابن عباس کی جو میں نے تفسیر آپ کو اشارہ کیا تھا، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے چہرے سفید ہوں گے جو اہل السنہ والجماعہ ہوں گے، اور ان کے چہرے سیاہ ہوں گے جو اہل البدع ہوں گے، جنہوں نے حبل اللہ کو تھام کر رکھا ہوگا، جو پچھلی آیات میں جس کا تذکرہ تھا، ان کے چہرے کل قیامت کے دن روشن ہوں گے، اور جو اس حبل اللہ کو چھوڑ کر فرقوں میں تقسیم ہوتے گئے وہ اہل بدعت ہے، وہ ان کے چہرے کل قیامت کے دن سیاہ ہوں گے، کیونکہ انہوں نے اللہ کی اس رسی کو چھوڑ دیا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو تباہ و برباد کیا۔ اس لیے اس خیر کے کام کو انسان ہر حال میں قائم اور دائم رکھے، اپنے بچوں کو، اپنے بڑوں کو، ہر جگہ ادب کو، طریقے کو، گناہ کو، غلطی کو، منکر کو سمجھ کر کیسے اس پر رد کرنا ہے، کیسے انکار کرنا ہے، کیسے معروف کو بیان کرنا ہے۔ انسان کی یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے تاکہ کل قیامت کے اس کا چہرہ روشن ہو، اور معروف جس کو اللہ نے معروف کہا ہو اس کا پتہ ہونا انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس پر انشاءاللہ ہم اگلی آیات میں جہاں یہ پورا مضمون آئے گا وہاں بات کریں گے کہ ہر شخص کے لیے یہ آزادی نہیں ہے کہ وہ نکل جائے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے، ہر شخص نکل جائے اور اس کو پتہ نہیں ہے کہ معروف کیا ہے، منکر کیا ہے، پتہ چلے وہ منکر کی دعوت دے آیا اور معروف سے لوگوں کو روک آیا، جذبہ ہے لیکن پتہ نہیں ہے۔ تو یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، اس دن کچھ چہرے روشن ہوں گے، سفید ہوں گے، چمک رہے ہوں گے، اور وہ ہوں گے جنہوں نے حبل اللہ کو تھام کر رکھا ہوگا، یہودیوں کی سازشوں کا شکار نہیں ہوئے ہوں گے، اور اللہ کی توحید پر قائم ہوں گے، امر بالمعروف جس میں سب سے بڑا معروف اللہ کی توحید، اور نہی عن المنکر جس میں سب سے بڑا منکر اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ یہ خود بھی انہوں نے شرک نہیں کیا، توحید پر قائم رہا، اور دوسروں کے لیے بھی انہوں نے اس خیر کو پہنچانے کی کوشش کی۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، ہاں ان لوگوں کے بارے میں وضاحت، وہ لوگ اسودت وجوہہم جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، کالے ہوں گے کل قیامت کے دن، اکفرتم بعد ایمانکم، ان سے جملہ کہا جائے گا کل قیامت کے دن ان کی تذلیل، تحقیر، توبیخ، ڈانٹنے کے لیے کہ کیا تم نے کفر کیا ایمان کے بعد، ایمان لانے کے بعد تم کافر بن گئے۔ یہ جملہ ان سے کل قیامت کے دن کہا جائے گا۔ میں پہلے بھی جب پڑھاتا تھا، ابھی بھی آپ بار بار یہ ایک بات ذہن میں رکھیے، کل قیامت کے دن عذاب جسمانی بھی ہے اور نفسیاتی بھی ہے، اور دونوں ہی خطرناک قسم کے عذاب ہیں۔ یعنی یہ جملے جسمانی عذاب کے ساتھ ساتھ انسان کو نفسیاتی طور پر اور ٹینشن میں مبتلا کر رہے ہیں۔ تو اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب، لہذا اس عذاب کے مزے کو چکھو، بما کنتم، بسبب اس کے کہ جو تم نے کفر کیا، کنتم تکفرون، جو تم کفر کر کے آئے ہو، یہ عذاب تمہارے کفر کی، تمہارے اپنے عمل کا نتیجہ ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُمْ، اور وہ لوگ ابْيَضَّتْ وُجُوهُمْ جن کے چہرے روشن ہوں گے، سفید ہوں گے، ففی رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے۔ اللہ کی رحمت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک اللہ کی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی صفت، اور ایک اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جس کو جو مخلوق ہے۔ یہاں وہ مراد ہے جو اللہ کی مخلوق ہے، اور وہ ہے جنت۔ یہ اللہ کا خاص احسان ہے۔ پچھلے والوں کے لیے کہا کہ تمہارے کفر کی وجہ سے تمہیں عذاب ملے گا، ان کے لیے کہا کہ ان کے چہرے روشن ہے، یہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، اللہ کا خاص فضل ہوگا کہ جنت میں اللہ کی رحمت کے سبب سے داخل ہوں گے، اللہ کا ان پر خاص فضل ہوگا۔ ہم فیہا خالدون، اور یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ پچھلے والوں کے لیے نہیں کہا تھا، ان کے لیے یہ کہا ہے۔ یہ بھی ایک اللہ کی رحمت کے غلبے کی دلیل ہے کہ اللہ نے ان کے لیے خصوصی، یعنی رحمت جس کو نصیب ہو گئی وہ کبھی اس سے محروم نہیں ہوگا، لیکن کسی کے ساتھ اگر رحمت والا معاملہ نہیں ہوا تو اس کا معنی نہیں کہ کبھی اس کو رحمت مل ہی نہیں سکتی، کبھی نہ کبھی آگے مل جائے گی۔ ہاں کافر جو ہوگا، اصلی کافر، وہ ہمیشہ ہمیشہ کا جہنمی ہے۔ وہ مضمون قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ بیان ہوتا رہتا ہے۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ اللہ کی آیات ہیں، نتلوها، ہم ان کی تلاوت کر رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم ان کی تلاوت کر رہے ہیں، علیک، آپ پر، آپ کے سامنے، بالحق، سچا سچا، بالکل قرآن آپ کو اللہ کی آیات سچی سچی پڑھ کے سنائی جا رہی ہیں۔ اب ہمارے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے، امت کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے، تو یہ اللہ کا پڑھنا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس اعتبار سے پڑھنا، یہ ایک ہی فعل یوں شمار ہوتا ہے کہ جب انسان کسی کو کسی کام کرنے کا حکم دیتا ہے اور وہ کام کرتا ہے تو اس کی نسبت اس کی طرف بھی ہو جاتی ہے، یہ کام اصل میں اس نے کیا ہے۔
آرڈر دینے والا۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، نہیں اللہ تعالیٰ ارادہ کرنے والا ظلم کا تمام جہان والوں کے لیے۔ ظلم کی اللہ تعالیٰ سے نفی ہے، ظلم سراسر غلط ہے، اور اللہ تعالیٰ ایک ذرے کا بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ جس کو کامیابی ملی اللہ کی رحمت تھی، جس کو نہ مل سکی یہ اللہ کا عدل تھا، ظلم نہیں تھا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، سب اللہ کی ملکیت ہے، تو اللہ ظلم کیسے کر سکتا ہے؟ اس کو ظلم کی کیا ضرورت ہے؟ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ کی طرف ہی سارے کے سارے معاملات کو لوٹایا جائے گا۔ وہ معاملات چھوٹے ہوں، وہ معاملات بڑے ہوں، وہ کیسا بھی معاملہ ہو، کل قیامت کے دن وہ آپ جانتے ہیں کہ بے سینگ بکری سینگ والی بکری کو بھی سامنے لا کر ہمارے سامنے حساب و کتاب جب کروایا جائے گا، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، سارے کے سارے معاملات اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے، پلٹائے جائیں گے۔ یہاں وقت ہمارا کمپلیٹ ہو گیا کلاس کا، یہ مضمون ابھی جاری ہے، اور اب آگے بات آ رہی ہے وہ جس کا میں تذکرہ کرتا رہا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس۔ یہاں پر اس آیت میں انشاءاللہ مزید کچھ باتیں ہوں گی، اور مزید یہودیوں کے ساتھ جو مقارنہ ہے امت محمدیہ کو اس آیت میں انشاءاللہ اگلی کلاس میں جو اگلے ہفتے ہوگی انشاءاللہ وضاحت کی جائے گی اللہ کی توفیق سے۔ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لیے ایک خصوصیت رکھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ مل جل کر اتحاد اور اتفاق کے ساتھ اللہ کے دین پر عمل کرنے والے ہیں۔ کسی کو اپنے سے جدا نہیں ہونے دیتے، کسی کو اپنے سے الگ نہیں ہونے دیتے۔ کوئی ٹوٹ رہا ہو تو اسے جوڑتے ہیں، اور جوڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں۔ اسی لیے بعض دفعہ ہمارا کچھ لوگوں کے ساتھ تعامل ہوتا ہے، مستقل ایک قوم کے ایک علاقے کے افراد ملتے جاتے ہیں اور سبھی برے ہوتے ہیں، تو ہماری زبانوں پر چڑھ جاتا ہے کہ وہ سب کے سب برے ہیں، وہ قوم ہی بری ہے، وہ علاقے کے لوگ ہی برے ہیں، یہ سب کے سب ایسے ہوتے ہیں۔ یہ عمل درست نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب سے بڑی یعنی ظلم کی بات ہے کہ ایک انسان پورے قبیلے کو، پورے قوم کو دوسری وہ اس کی حجب کرے، اس کی برائی کرے کہ ساری قوم سب کے سب ایسے ہیں۔ قوم کبھی غلط نہیں ہوتی، افراد غلط ہوتے ہیں، ان میں اکثریت غلط ہوتی ہے، لیکن کچھ ٹھیک بھی ہوتے ہیں۔ انسان کو بعض اوقات کبھی کسی کو برائی سے روک رہا ہوتا ہے، اس کا انداز اسلوب ایسا ہوتا ہے اور طریقہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان سامنے والا چڑھ کر اس سے بڑی برائی میں مرتکب ہو جاتا ہے۔ اللہ کے کام میں سوچنے کی، ٹانگ اڑانے کی، کیسے کیوں کیسے ہوگا، اس کی ضرورت ہی نہیں۔